نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے اہم نکات کے اسباق کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، اس حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ نفاق کی اقسام کا ہے کہ نفاق کی کتنی اقسام ہیں اور ان پر کون کون سا فتوے ہیں کہ نفاق کی کس قسم پر کفر کا فتویٰ ہے اور کس قسم پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ سبق ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر یا دینی علم میں نفاق جس کو منافقت کہتے ہیں، یہ بھی بڑی ایک اہم ٹرم ہے۔ جیسے مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ساری چیزیں کہ زیر بحث رہتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے نفاق کی اقسام کے حوالے سے ہے، تو ہمارے پاس نفاق کی دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین کی کسی بات کو اندر سے قبول نہیں کیا، یا مثلا آپ نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اندر سے اللہ کی وحدانیت کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ کسی دنیوی مصلحت کے یا دنیوی کسی مصلحت کے تحت آپ نے کلمہ پڑھا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اندر سے آپ نے اس کلمے کی حقانیت کو قبول نہیں کیا، تو یہ آپ اعتقادی منافق ہیں۔ اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ اور ایک ہے اس کے اندر اسلام کے جو شاعر ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر اس کا ایمان مضبوط ہے، دل سے وہ ان چیزوں کو مانتا ہے لیکن عملی طور پر کمزور ہے، اس کو ہم عملی منافق کہتے ہیں۔ اب جب ہم ان فرق کو نہیں سمجھیں گے تو دین فہمی میں یہ چیز ہمارے لیے کئی احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ منافق کے لیے تو یہ ہے، اور پھر جو نماز نہیں پڑھتا پھر وہ بھی منافق ہے، اس پر بھی پھر وہی سزائیں لاگو کی جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے فرق سمجھنا ضروری ہے کہ فقہی لحاظ سے ہمارے پاس نفاق کی دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس مجتہدین ہیں، ہمارے پاس یا جو فقہ کے امام ہیں، ان کا یہ کنسنسس ہے کہ جو بندہ اعتقادی نفاق کا شکار ہے، اس نے اندر سے ایمان کیا، اسلام کی حقانیت کو قبول ہی نہیں کیا، وہ کافر ہے اور اس پر وہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ کافروں والا اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور جو بندہ سستی کی وجہ سے عملی سستی کرتا ہے اس پر کافر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق جو نفاق کی اقسام کے حوالے کے تھا کہ ایک ہمارے پاس اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق والا کافر ہوتا ہے اور عملی نفاق والے پر کافر کا ہم فتویٰ نہیں لگاتے۔ یہ سبق بھی ہماری قرآن فہمی اور دین فہمی میں اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔